السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر شیخ زوار رضا جاوا صاحب۔ ناظرین، ستاروں کی بات کریں گے، سیاروں کی بات کریں گے، زیچوں کی بات کریں گے، خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات کریں گے۔ یہ جو شمس ہے یہ کینسر میں آ چکا ہے۔ اب کینسر میں آنے کی وجہ سے کون سے بروج کو یہ فائدہ دے رہا ہے دولت کے حساب سے، شہرت کے حساب سے اور کامیابی اور کامرانی کے حساب سے، یہ ہمیں جاوا صاحب ہی بتائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نظر دیتا ہے، ویژن دیتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، جس کو بھی دے، جس فیلڈ کا بھی دے۔ آپ کو ستاروں سیاروں کو پڑھنے کا اللہ نے علم دیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ذرا آسمان کی طرف دیکھیں اور بتائیں کون سے لوگ ہیں جو شمس جو کہ جس طرح سے روشن ہے، چمکتا ہے، کون سے ابروج جو چمکنے جا رہے ہیں؟ غلام سجاد بھائی، شمس کا برج سرطان میں آنے سے یوں تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن یہاں پہ میں چند ایک کے بارے میں، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ کن کو جو ہے وہ عزت مل رہی ہے، دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، کاروبار میں ترقی مل رہی ہے، ہم ان لوگوں کی جو ہے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو سن کے بارے میں بتا دوں، چونکہ جب تک آپ سن کو نہیں سمجھیں گے آپ ان بینیفٹس کو نہیں سمجھیں گے۔ سن جو ہے یہ گلیکسی میں روشنی کا، حرارت کا، زندگی کے لیے جو ہے نا پروردگار نے ایک منبع قرار دیا۔ یہ اس کی ایک بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ویسٹ ہے وہ سن کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، ایسٹ اتنی اہمیت نہیں دیتا، جبکہ جن کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ بھی سن سے ہی روشنی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مون کو فالو کرتے ہیں تو مون کو بھی روشنی تو سورج سے مل رہی ہے، سن سے مل رہی ہے۔ سن نے وہ سسٹم بنا رکھا ہے پروردگار نے شمس کے ذریعے کہ یہ گریوٹی اس نے اس طرح سے بنا رکھی ہے، اس کی کشش کے پوری گلیکسی میں جو سیارگان ہے وہ اس کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسا نظام جو بنا دیا۔ شمس جہاں بھی جاتا ہے وہاں پہ لائٹ سورس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو قدرتی طور پہ انسان کی نظر ان شعبہ جات کی طرف جو بڑھتی ہے۔ اور قدرت نے چونکہ ایسا نظام بنایا کہ تمام بروج کو اس کا فائدہ جو ہے ملتا ہے، کیونکہ سن جو ہے وہ ہر ایک مہینہ جو ہے تقریباً وہ ایک برج میں رہتا ہے، اس طرح وہ تمام کو جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ آج اگر جن 4-5 بروج کا میں ذکر کروں گا ان کو فائدہ مل رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ کل کوئی اور 5 ہوں گے جن کو فائدہ ملے گا، چونکہ آج اگر یہ یہاں پہ ہے تو کل یہ یہاں پہ ہوگا، پرسوں یہاں پہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے اس کے ڈفرنٹ اینگل ہیں۔ یہ سمجھنا گھر کا ایسا بڑا ہے، دادا ہے، بوڑھا ہے، جو ہر بیٹے کے گھر کیا کہہ رہے ہیں آپ نے، بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، برج سرطان میں آیا ہے تو یہاں پہ اس کو عروج ہوتا ہے۔ اس کے آگے ایک اور سبجیکٹ ہے، وہ بڑا تھک سا ہے کہ اس کے دریجان ہے، 10 درجے ہیں اس میں کہاں پہ آ کے جس کو جو ہے اس کو عروج ہوتا ہے یہاں پہ۔ اور جب یہ یہاں پہ آتا ہے نا، دو چیزیں برج سرطان والوں کو جو ہے نا وہ پروردگار کی طرف سے ملتی ہے۔ ایک تو عزت وقار ملتا ہے، بہت زیادہ عزت وقار ملتا ہے، یہ شائن ہو جاتے ہیں لوگوں میں، یہ دور کھڑے نظر آتے ہیں کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ 10 لوگ کھڑے ہیں تو ایک چہرہ آپ کو نظر آتا ہے، یار یہ چہرہ بڑا روشن ہے، اس پہ بڑا اطمینان ہے، ٹھہراؤ ہے، اچھا یہ اتھارٹی ہے، پاور ہے۔ تو وہ جو ایک پاور اتھارٹی والا بندہ ہوتا ہے، جیسے اس کے چہرے سے گلو ہو رہی ہوتی ہے نا، برج سرطان کی بھی اس وقت اسی طرح سے جو ہے وہ ہو رہی ہوگی، اور ان کی عزت وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اتھارٹیز سے ان کو بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو معاشرے میں جو ہے وہ عزت ملتی ہے، والد سے ان کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہائر اتھارٹیز سے جہاں پہ ان کو فیور ملتی ہے، وہیں پہ یہ بھی ملتی ہے کہ ان کو کئی بار جو ہے وہ فائنینشلی بہت گرو ملتا ہے، چونکہ خانہ مال کا بھی حاکم ہے، اور ان کو نئی ذمہ داریاں ملتی ہیں، ٹرانسفر کے جو معاملات ہیں وہ مل سکیں گے، مقدمات میں کامیابی جو ہے وہ مل سکے گی، معاشرے میں عزت وقار ہوگا آپ کا، آپ کہیں پہ چلے جائیں تو لوگ اٹھ کے آپ کا احترام کریں گے۔ یہ کینسر والوں کو اس وقت جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے۔ فائنینشیل معاملات بہت اچھے ہوں گے، فائنینشیل حوالے سے بڑے ہی اچھے اور بہترین فیصلے یہ کر سکیں گے اس وقت کینسر زوڈک سائن والے، چاہے آپ کا سینڈنٹ ہے، چاہے وہ آپ کا سن زوڈک میں تھا، کسی بھی والے سے، تو یہ چیزیں آپ کو جہاں بھی آپ کو کینسر لگ رہا ہے تو آپ کو یہ بینیفٹ جو ہے وہ ملیں گے انشاءاللہ، یہ بڑا ملیں گے۔ جمنائی والوں کو یہ دو طرح کے فائدے دے گا۔ جمنائی والوں کے جو ہے یہ دوسرے گھر میں آ رہا ہے، فوکس کروائے گا فائنینس کے اوپر۔ تیسرے گھر کا لارڈ ہے تو یہ اپنی کوششوں میں اضافہ کریں گے کہ آپ کو اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو کس طرح سے جو ہے وہ بیٹر کرنا ہے۔ ان کی جو فائنینشیل کے حوالے سے جو کوششیں ہوں گی وہ کامیاب ہوں گی۔ یہ اپنی سپیچ سے جمنے والے، ویسے ہی یہ سپیچ کے ماسٹر ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مینٹل ایبلٹیز بہت زیادہ دی ہیں،
دو برین اس کو دکھایا جاتا ہے. اچھا. لیکن میں تو کہتا ہوں یہ دو نہیں، یہ 10 برین ہوتے ہیں. یہ ایٹ دا ون گو میں بہت سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہترین ڈیلنگز کروانے والے ہیں، آپ کی چیزوں کو بہترین ریپرزینٹ کرنے والے. تو اس وقت یہ کمیونیکیشن میں بھی بہت اچھے ہوں گے. اس وقت یہ فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ بہت ان کی جو ہے وہ اچھی ہوگی. اپنی فیملی جو آپ کا خاندان ہے اس کے حوالے سے کوئی بہتر کام کر سکیں گے. وہاں پہ عزت وقار میں اضافہ ہوگا، کمیونیکیشن ہوگی، اور وہاں پہ انہیں کچھ اہم ذمہ داریاں جو ہے وہ ضرور سونپی جائیں گی. جیمنائز والوں کو یہ بینیفٹ انشاءاللہ جی ملنے جا رہا ہے. اچھا جی، لبرا کی میں بات کروں تو لبرا والے وہ خوش نصیب ہیں جن کے 11ویں گھر کا لارڈ ہے، گڈ لک کا لارڈ ہے، اور ان کی خواہشات کی تکمیل سے متعلق 10ویں کیریئر روزگار کے گھر میں آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ لبرا سائن سے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت مہربان ہے. آپ کو کوئی نیا عہدہ ملنے والا ہے یا عہدے میں ترقی ملنے والی ہے. یہ چیزیں آپ کو مل سکیں گی. آپ کے والد سے آپ کو بڑے فائدے مل سکیں گے. آپ کے معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے. ابھی جوپیٹر 13 مہینے یہ فائدہ دے کے گیا جی، وہ بھی گڈ لک کے گھر میں کھڑا ہے. اور یہاں سے سن آ چکا ہے. سن آپ کو آپ کے دوستوں کے تھرو بھی فائدہ دے گا. آپ اپنے گولز، اپنے ٹارگٹس کو نہ صرف اچیو کر سکیں گے بلکہ آنے والے جو مہینے ہیں، جو ہفتے ہیں، ان کے لیے آپ نئے گولز اور نئے ٹارگٹس سیٹ کر سکیں گے، اور آپ اس کے اوپر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ کام کریں گے. پاورز ملیں گی، اتھارٹیز ملیں گی، اور جو آپ کے اوپر ہائر اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے. جوپیٹر بھی گھر میں آیا، سن بھی آ گیا، تو پانچوں گھی میں ہو گئے. پانچوں گھی میں ہو گئے. لبرا والے اس وقت بہت اس حوالے سے بہت زبردست. اچھا، ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہ ہاؤس وائف ہیں، ان کے لیے کیا بینیفٹ ہوگا؟ ان کی مدر ان لا کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھی ہو جائیں گے، اور وہ اپنی مدر ان لا کے تھرو اپنے بہت ساری خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کر سکے. ہاں، یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ سن اگر وہاں پہ آ رہا ہے تو تھوڑا ایگو کا ایشو ہوگا. آپ کو ان کی لارڈشپ ان کی بھی ماننی پڑے گی. بھئی دیکھیں، یاد رکھیے حضرت علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ عزت دو. اگر کوئی عزت دار ہوگا تو آپ کو پہلے سے زیادہ عزت دے گا. اور آپ کر کے دیکھ لیں، آپ جب اپنی فیملی کے بڑوں کو عزت دیتے ہیں نا تو وہ آپ سے شفقت سے، محبت سے، پیار سے جو وہ پیش آتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ بد فطرت بھی ہوتے ہیں، بدطینت بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی وجہ سے، آپ کے اس کردار کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. دوسروں کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ توازن نہیں رہتا، وہ آپ کو تھوڑا سا الگ جو ہے وہ ٹریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں قرآن صاحب بھائی کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کریں، بالکل ایسے ہی پھر چھوڑ دیں، وہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، اور وہ کرے گا، اس کو کرنا پڑتا ہے. بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ نہ کرے. جیسے حضرت علیہ السلام کو فرمان ہے کہ کسی کمینے کم ظرف پہ احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بچو. تو اس سے امیدیں پھر نہیں رکھتے. اچھا جی، اسکارپیو کے لیے بہت اچھا ہے. ان کے 9th پارٹ میں آ رہا ہے. ان کی توجہ اسپرچویلٹی کی طرف کروائے گا. 10ویں گھر کا لارڈ ہے. آپ اپنے کیریئر روزگار کے لیے کوئی ٹریول کر سکتے ہیں. آپ کو فارن لینڈ سے جو ہے وہ کنیکشن بڑھیں گے، فارن لینڈ کے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے. آپ کو اسپرچل گائیڈ لائن ملے گی، کیریئر روزگار میں جو ہے وہ ترقی ملے گی. آپ کو کوئی اسپرچل مینٹور جو ہے وہ اس دور میں مل سکتا ہے. آپ کی توجہ قدرت جو ہے وہ روحانیت کی طرف کروا رہی ہے، آپ کی توجہ دین کی طرف کروا رہی ہے، آپ کی توجہ آپ کے عقیدے کی طرف جو ہے وہ کروا رہی ہے. تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہت زبردست رہے گا. اچھا، آپ کو بہتری کا موقع ملے گا. فائنینشیل گروتھ تو جوپیٹر دے دے گا آپ کو، چونکہ جوپیٹر بھی ایگزیکٹلی آپ کے 10ویں گھر میں ہے. تو آپ کیریئر روزگار کے والے سے ایسے کوئی نہ کوئی کام کرنے والے ہیں جو کہ ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں، اور آپ کو جب لیو میں آ جائے گا تو بھی یہ بینیفٹ ملتے رہیں گے اسکارپینس کو کہ آپ اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے کریں گے. آپ کو ٹریول کرنے والے ہیں، یا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر انٹر کنٹری کریں گے، اگر ملک کے اندر کریں گے تو بھی کوئی دور دراز کا کریں گے، ادروائز آپ اوورسیز بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. سن جب 9th ہاؤس میں آتا ہے تو یہ بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ یہاں سے یہ آپ کو ڈیلیور کر ہوتا ہے. اور 10ویں گھر کا لارڈ ہے تو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئیں گے اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو کیسے جو ہے وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. آپ بھی خوش نصیب ہیں ہماری بہنیں بیٹیاں جن کے اپنی مدر ان لا کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی، نالج شیئرنگ ہوگی، اور آپ کو اپنی مدر ان لا سے بہت کچھ سیکھنے کا انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پہ موقع مل سکتا ہے. ہمارا آخری زوڈک پائسز والوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ کے 5ویں گھر میں جو ہے یہ آ رہا ہے.
اور پانچویں گھر میں جب بھی آتا ہے آپ کے انعامی اسکیموں پارٹیسپیشن کو بڑھا دیتا ہے. اولاد کے والے اولاد نرینا کے والے سے کوئی خوشخبری مل جاتی ہے. بچوں کی عزت وقار آپ کے لیے باعث اطمینان بنتے ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ کموڈیٹی میں، اسٹاکس میں، انعامی اسکیموں میں پارٹیسپیشن کرنا اس وقت آپ کے لیے بہت زبردست جو ہے یہ ہو سکتا ہے. سن جہاں بھی آتا ہے یاد رکھیے انسان کی قدرتی طور پہ توجہ اس طرف جاتی ہے اور اس طرف قدرت کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ اس پہ کام کرتا ہے، شعوری لاشعوری طور پہ کام کرتا ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ 5 بروج ایسے ہیں جنہیں سورج جو ہے بڑی توانائی دے رہا ہے. اب اگر اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں مزید کچھ جاننا ہے، ان ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار، بزنس، فیملی، الجھنوں، رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، کوئی مشورہ چاہیے، تو جاوید صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.